آندھی آ جاتی، حضور پیر سیال آندھی میں باہر جلوہ گر ہو جاتے سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز، اور جدھر سے آندھی آ رہی ہوتی ادھر رخ انور فرماتے ہیں۔ ہم بار بار عرض کرتے حضور کرم فرمائیں، طبیعت مبارکہ بہت نفیس ہے، حضور ڈسٹ الرجی کا بہت غلبہ ہو جاتا ہے، چھینکیں بہت کثرت سے آتی ہیں، اس کی وجہ سے زکام اور پھر بخار فوراً آ جاتا ہے۔ کریم کرم فرمائے اندر کمرے میں چلے، موسم دیکھیں آندھی آ رہی ہے، فرماتے نہیں تھوڑی دیر آندھی میں بیٹھیں گے۔ وہ پھر چادریں لے کر آتے، حضور جیسے ہی آندھی آئے آپ اجازت دیں یہ چادریں اوپر کر دی جائیں تاکہ گرد و غبار ڈسٹ سے بچا جائے۔ حضور پیر سیال فرماتے نہیں چادریں بھی الگ کر لو، میں تھوڑی دیر آندھی میں بیٹھوں گا۔ جب اصرار کیا جاتا تو یہی جواب آتا، آپ فرماتے کہ دیکھو یہ آندھی کہاں سے چلی ہے، اتنی سپیڈ اور تیز رفتاری سے آ رہی ہے، اور راستے میں کتنے اللہ والوں کے مراکز اور آستانے موجود ہیں۔ فرمایا کسی کامل کے آستانے سے کوئی ذرہ اڑتا ہوا آئے گا، مجھ محمد قمر الدین سے لگے گا اور میری کامیابی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ حضور پیر سیال کا مقام یہ ہے کہ جس نے حضور پیر سیال کا نام لیا وہ اللہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ ایک نگاہ عنایت جس پر ڈال دی وہ ساتتے ہی ساتتے حاصل کر گیا۔ عاجزی اتنی تھی کہ فرماتے وہ ذرہ میرے ساتھ لگے گا اور محمد قمر الدین کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ہمارے لیے بھی تعلیم کہ جتنے اللہ والوں کے آستانے ہیں ان کے ذروں میں اللہ پاک نے نور اور فیض رکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی پوری حیات طیبہ، وہ سیاسی خدمات ہوں، سماجی معاشرتی خدمات ہوں، علمی خدمات ہوں، روحانی خدمات ہوں، حضور پیر سیال کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ آپ بے مثال بارگاہ ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان بارگاہوں کے ساتھ حضور امیر شریعت غریب نواز کے ذریعے سے نسبت حاصل ہوئی۔ سیدنا امیر شریعت غریب نواز حق گوئی کا وہ عالم کہ جب پنجاب کے گورنر چودھری الطاف حسین صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور میاں منظور بٹو صاحب کچھ عرصے کے لیے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، میں خود اس وقت موجود تھا وہاں جامعہ نظامیہ لاہور میں زیر تکمیل تھا۔ اس وقت حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک آیا، الحمرہ ہال کے اندر کانفرنس رکھی گئی، حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز کی صدارت تھی۔ مہمان ہے خصوصی میں سابق گورنر پنجاب میاں سجاد حسین قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے والد صاحب وہ بھی اس میں موجود تھے۔ میرے شیخ الفقہ میرے استاذ ذی وقار علامہ سیدی مولانا محمد صدیق ہزاروی صاحب، آپ کا بھی مقالہ اس میں پڑھا گیا، ہم سب وہاں موجود تھے۔ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، جیسے اب آذان ہوئی ہے، میں اپنی بات یہی مکمل کر رہا ہوں۔ حضور پیر سیال نے فوراً فرمایا کانفرنس روک دی جائے، نماز عصر فریضہ ہے، پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ عظمت والی نماز ہے، لہذا نماز پہلے باجماعت پڑھ لی جائے، اس کے بعد کانفرنس کی کارروائی دوبارہ جاری کی جائے۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے معذرت کر لی، حضور بس تھوڑی دیر، آپ نے چند منٹ انتظار فرمایا، پھر ایک دوسری علمی ہستی نے مقالہ پڑھا، آپ نے پھر متوجہ فرمایا دیکھو آپ گھڑی بھی دیکھ رہے تھے، فرمایا نماز عصر کا ٹائم جا رہا ہے، سورج زرد ہو جائے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لہذا مہربانی کریں نماز عصر کا پہلے اہتمام کریں۔ اس نے دوسری مرتبہ بھی ذرا معذرت کر دی، کارروائی جاری۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پیر سیال اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے خدام کو فرمایا چلو نماز عصر پڑھی جائے اور سفر شروع کیا جائے۔ سب نے کارروائی روک دی، آپ کے قدموں میں حضور کرم فرمائیں۔ سجاد حسین قریشی صاحب اور وزیر اعلیٰ منظور بٹو صاحب بار بار عرض کر رہے ہیں حضور بس چند منٹ کی بات ہے، دعا آپ نے فرمایا وہ لوگ میری دعا نہیں لے سکتے جو اللہ کے فریضے میں غفلت برتا کرتے ہیں، اور آپ باہر تشریف لائے اور آ کر آپ نے ادھر چادریں بچھائی گئی اور نماز عصر، اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا طالب علموں کو شرف حاصل ہوا۔ ملتان شریف سے ایک استفتاء آیا فروری سن 2008 میں، حضور پیر سیال کو میں نے پیش کیا وہ استفتاء۔ حضور اس میں بڑی بڑی شخصیات اور گھرانوں کا معاملہ ہے، اور اگر واقعی جو سوال میں صورت لکھی ہوئی ہے اس میں فتویٰ بڑا سخت لگتا ہے۔ حضور پیر سیال نے پورا حضور امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز نے اول سے لے کر آخر تک خود ملاحظہ فرمایا، سوال پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان کی مہر آج تک کسی کو نہیں عطا کی تھی، اور استاد جی آپ کو میں نے وہ مہر دی ہوئی ہے، یہ آستانہ عالیہ سیال شریف ہے،
اور روزے مبارک کی طرف نگاہ فرمائی اور اشارہ فرمایا. فرمایا یہ جو روزے والی ہستی ہیں نا، انہوں نے ہمیں درس دیا ہے نا، تو ہمارا تعلق ہے صرف اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ، اور ہمیں ڈر ہے زمین میں تو صرف اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ. فرمایا کوئی جتنا بڑا ہو، جو فتویٰ بنتا ہے آپ جواب لکھیں، پورے حوالوں کے ساتھ لکھیں، اور اگر آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہو تو نیچے آپ نے دستخط نہیں کرنے، میرا نام لکھے، میں خود دستخط کر کے مہر لگاؤں گا. جو حق مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کا وہ ادا ہو جائے گا. اور جب سید سجاد سعید کاظمی شاہ صاحب مثال فرما گئے، ان سے ملاقات ہوئی، چکے ان کا بھی اس سوال کے اندر معاملہ تھا، تو جب میں نے ان کو بتایا کہ حضور وہ جو جواب سیال شریف سے آیا تھا وہ لکھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ پیر سیال کا حکم، آپ نے فرمایا ہم نے یہ سوال سیال شریف بھیجا اسی لیے تھا کہ ہمارا معاملہ آپس کا اگر کوئی اس کو حل کرے گا تو وہ بھی آستانہ عالیہ سیال شریف، اور اگر کسی کی رعایت نہیں ہوگی، صرف شریعت کی بات کی جائے گی، تو ہمیں مولانا اعتماد تھا کہ وہ حضور پیر سیال ہی اس چیز کا خیال رکھیں گے. حضور پیر سیال کی عظمتوں کو ہر کوئی آگاہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور پیر سیال کے آستانہ عالی کے ساتھ ہمارا غلامانہ تعلق مضبوط سے مضبوط. آج الحمدللہ تعالی ہم اس فتنوں کے دور میں بھی فخر کر سکتے ہیں. ہمارے ایمان کی حفاظت، عقائد کی حفاظت، ہمارے سیاسی اور ہمارے جتنے سماجی معاملات ہیں، الحمدللہ آستانہ عالیہ سیال شریف وہ درگاہ عالیہ ہے جو ہمارے ظاہر و باطن میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے. اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو حضور پیر سیال کی برکت سے سدا سلامت رکھے. اللہ پاک آپ پیر بھائیوں کو ہمارے آقا والا حضور پیر سیال کا اسی طرح فیض عطا فرماتا رہے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. حضور پیر سیال کے لیے دعا دعا. آمین. پیر سیال